السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف انسپائر چینل کے دوستوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو درس قرآن کی تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن سورہ البقرہ قسط نمبر 6 آیات 11 تا 20۔ موضوعات: ترجمہ، تفسیر، پہلی قسم کے منافقین، دوسری قسم کے منافقین، انسانوں کی اقسام، منافق کی نشانیاں، تنبیہ، دعا۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین میں تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو بے شک یہی لوگ مفسد ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم بھی پہلے والے لوگوں جیسا ایمان لے آؤ تو سوال کرتے ہیں ہم بھی بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ یاد رکھو بے شک یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں۔ منافقین ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں سرگرداں رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی جگہ گمراہی لے لی ہے۔ ان کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی ہو اور اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن کر دی ہوں اور اللہ نے سلب کر لی ہو ان کی روشنی، تو اب اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ لوگ بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب رجوع نہیں کریں گے۔ یا پھر ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ بارش میں اندھیری چل رہی ہو، بجلی کی گرج چمک کے ڈر اور خوف سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں کہ ایسا کرنے سے یہ موت سے بچ جائیں گے، جبکہ یہ لوگ اللہ کے احاطہ میں ہیں۔ بجلی کی چمک سے ان کو راستہ نظر آ گیا اور انہوں نے چلنا شروع کر دیا، لیکن جب چمک ختم ہو گئی اندھیرا چھا گیا، یہ پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہو گئے۔ اور اگر اللہ ارادہ کرے تو ان کے گوشے چشم سب سلب کر لے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر: ظاہری طور پر تو ایسے لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسے لوگ صاحب اثر مسلمانوں کے سامنے تو خوشامد اور چاپلوسی والی باتیں کرتے ہیں، در حقیقت یہ فسادی لوگ ہیں۔ جب کوئی صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حاصل کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابی نے بے وقوفی کی ہے، لیکن در حقیقت یہ خود بے وقوف ہیں جنہوں نے اپنے نفع اور ضرر کو نہ پہچانا۔ صحابہ کرام کو تو دنیاوی نفع کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے اور دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے بہت سی پریشانیاں اور تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہوتی تھیں۔ اس لیے ان منافقین کو لگتا تھا کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا ایمان اس قدر مضبوط اور اللہ کے ہاں مقبول تھا کہ انہیں دنیاوی مال کی ذرا برابر فکر نہ تھی۔ دوسری طرف منافقین جب مسلمانوں کے پاس آتے تو ان سے کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے جیسے لوگوں کی محفل میں جاتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مزید ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ یہ اپنے لیے مزید گناہ اکٹھے کر لیں، کیونکہ یہی لوگ گمراہی پر ہیں۔ پہلی قسم کے منافقین کی مثال: پہلی قسم میں ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے کہیں آگ جلائی ہو اور آگ کے جلنے سے ان کے ارد گرد کی تمام چیزیں روشن ہو گئی ہوں اور وہ اس قابل ہو گئے ہوں کہ نفع و نقصان کی شناخت کر سکیں، مگر اچانک ان کی آنکھ کی روشنی اللہ تعالیٰ چھین لے تو اب اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب آگ کی روشنی ان کے کس کام کی؟ یہ منافق لوگ نور حق آنے کے باوجود بھی ظلمت و تاریکی میں مبتلا رہے، گویا اب یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، گونگے ہیں، یہ حق بات سننے کے قابل نہیں۔ خدائے برحق نے روشنی کی شمع
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا فرمائی، لیکن یہ گمراہ لوگ اس روشنی سے ذرا برابر بھی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ لوگ اندھے ہیں، آنکھ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی نشانیاں ان کو نظر نہیں آتی، نہ ہی یہ لوگ کان رکھنے کے باوجود حق بات سن سکتے ہیں، نہ ہی زبان رکھنے کے باوجود حق بات بارے کچھ پوچھ سکتے ہیں۔ دوسری قسم کے منافقین کی مثال، دوسری قسم کے ایسے منافق تھے جن کو قبول اسلام کے بارے میں تردد رہتا تھا۔ کبھی اسلام کی خوبی دیکھ کر ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا اور کبھی اپنے ذاتی مفاد دیکھ کر کافر رہنا ہی پسند کرتے تھے۔ اسے منافقین کے بارے میں مثال دی گئی ہے کہ جیسے موسلا دھار بارش ہو رہی ہو سخت اندھیری رات میں، بجلی کی چمک اور بادل کی کڑکدار آواز، ایسی حالت میں جو لوگ بارش میں چل رہے ہوں وہ اندیشہ موت کے سبب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ جب روشنی کی چمک آتی ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایک جگہ پر رک جاتے ہیں۔ تردد کی وجہ سے آگے کے رہتے ہیں اور نہ ہی پیچھے کے، تو یہ لوگ ہرگز فائدہ میں نہیں ہیں۔ انسانوں کی اقسام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ توحید والوں کو قیامت کے دن نور ملے گا، لیکن منافقوں کا نور بجھ جائے گا تو وہ ڈر کے کہیں گے خدایا ہمارے نور کو پورا کر۔ قرآن کریم قیامت کے دن انسانوں کی کئی اقسام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ خالص مومنین کی بھی دو اقسام ہیں، سابقین اور اصحاب یمین۔ اصحاب یمین کا مطلب ہے بارگاہ خداوندی میں مقرب لوگ۔ دوسری قسم خالص کفار کی ہے، ان کی بھی دو اقسام ہیں، کفر کی طرف بلانے والے اور کافر لوگوں کی تقلید کرنے والے۔ منافق لوگ، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، خالص منافق اور تردد رکھنے والے منافق۔ منافق کی نشانیاں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں چار باتیں پائی جائیں وہ نرا منافق ہے، یہاں تک کہ وہ ان چاروں کو چھوڑ نہ دے۔ وہ چار باتیں درج ذیل ہیں: جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، جب کسی سے لڑے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ نوٹ: منافقین کی تفاسیر میں 3 نشانیاں بھی موجود ہیں، لیکن اس روایت میں منافقین کی 4 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تنبیہ: اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ دونوں مثالیں بیان فرما کر تنبیہ کرتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے احاطہ میں ہے۔ منافقانہ رویہ رکھنے پر وہ ہلاک و تباہ کیے جا سکتے ہیں، ان کی دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی طاقتیں سبب کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے فائدہ اسی میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو پہچان کر بغیر کسی شک و تردد کے دائرہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی مکمل تابعداری و فرما برداری کی جائے۔ جس امر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر فرمائے اس کو خیر سمجھا جائے، اور جس کو شر فرمائے اس کام سے خود کو بچا لیا جائے۔ منافقین کی خصلتیں ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ دعا: اللہ ہمیں اسلام میں صادق اور کامل ایمان نصیب فرمائے، ہر طرح کے منافقانہ خصلتوں سے پاک رکھے، اپنے نور ہدایت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، کتاب و سنت کا ہمیں پیکر بنائے اور اسی پر ہماری موت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وائس آف انسپائر چینل کے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے تمام جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔